عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ تو بچوں، امید ہے آپ نے کل کا ہوم ورک مکمل کر لیا ہوگا اور آپ نے نظم کی بھی دہرائی کی ہوگی۔ ابھی ہم آگے کا حصہ جو ہے اس کو مکمل کریں گے۔ آج کے لیکچر میں ہماری نظم بھی مکمل ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہمارا مشقی کام بھی مکمل ہو جائے گا۔ جی طلبہ، کل ہم نے آغاز کیا تھا نظم ریل کا سفر کا، ٹھیک ہے۔ کل ہم نے 6 اشعار مکمل کیے تھے، الفاظ کے معنی مکمل کیے تھے اور میں نے آپ کو تھوڑا سا کام بھی دیا تھا۔ امید ہے کہ وہ آپ لوگوں نے کر لیا ہوگا۔ آج ہم آخری کے 3 اشعار پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کا مرکزی خیال کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ان 3 اشعار کو مل کر پڑھتے ہیں اور ان کی تشریح کرتے ہیں۔ وہ حضرت جو عوام الناس میں گھل مل کے بیٹھے ہیں، رضائی میں وہ یوں بیٹھے ہیں گویا سل کے بیٹھے ہیں۔ اب وہ حضرت سے مراد ایک ایسا شخص کہ جو وہاں پر موجود ہے اور بظاہر وہ لوگوں سے گھل مل کے باتیں کر رہا ہے۔ دراصل ہمارے جو شاعر ہیں وہ مختلف کردار ہمیں بتا رہے ہیں کہ سفر کے دوران ہمیں کیسے کیسے کردار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہر انسان جو ہے وہ ایک طرح سے ایک کردار ہے۔ کوئی کس طریقے سے بات کرتا ہے، کوئی کس طریقے سے، کسی کی آواز اونچی ہے، کسی کی دھیمی ہے، کوئی یوں بات کرتا ہے جیسے وہ لڑائی کر رہا ہو، اور کوئی اتنے پیار سے بولتا ہے کہ لگتا ہے کہ بس ان سے زیادہ تو اپنا کوئی ہے نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر نے بھی ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ اپنی نظم کے اندر جو ہے وہ سمو دیا ہے۔ انہوں نے بہت سارے یہاں پر کردار ہمیں دکھائے ہیں، جیسے کہ ایک شخص ہے کہ جو باہر کھڑا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کھڑکی سے کہ اندر ڈبے میں ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی نہیں ہمت ہو رہی کہ وہ ڈبے کے اندر گھس جائے اور اس کو نہیں لگتا کہ وہ ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتا ہے یا اپنی جگہ بنا سکتا ہے۔ اس کے برعکس ایک اور انسان ہے جو کیا کرتا ہے، آتے ساتھ جو ہے وہ اپنا سامان جو گٹھری میں بندھا ہوا ہے وہ اٹھا کے سامنے والوں کے سر میں دے مارتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک شخص ہے کہ جس کو بالکل اس بات کا احساس نہیں کہ ڈبے میں اس کے علاوہ بھی لوگ موجود ہوں گے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بہت سارے گنے جو ہیں وہ کٹوا کر لاتا ہے اور وہ گنے جو ہیں اس نے ڈبے میں رکھ دیے ہیں۔ پھر ایک شخص ہے کہ جو چارپائی لے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارا سامان چارپائی سمیت لایا ہے اور ڈبے میں رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت سارے کردار ہیں چھوٹے چھوٹے ہم نے جن کے بارے میں پڑھا۔ اب یہاں پر وہ حضرت سے مراد ایک نیا کردار ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ایک ایسا کردار ہے جو بظاہر عوام الناس میں لوگوں میں ڈبے میں موجود باقی جو اور لوگ ہیں ان کے درمیان گھل مل کے بیٹھا ہوا، ایسے بیٹھا ہوا جیسے ان کا بہت کوئی اپنا سگا رشتہ دار ہو، ٹھیک ہے۔ اور ان سب سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہے۔ اس کے انداز میں کوئی اجنبیت نہیں ہے، وہ ہر شخص سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہے۔ ہاں بھائی آپ کیا کر رہے ہو، ہاں بھائی چچا کہاں جا رہے ہو، اس طرح مطلب ایسے کردار آپ نے دیکھے ہوں گے ہماری لائف میں کہ جو ہر بندے کے ساتھ جو ہے نا وہ رشتہ داری سی بنا لیتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، اپنا ٹائم پاس کرنا، اپنے لیے آسانی کرنا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر ہم کسی سے جھگڑا کریں گے تو کیا ہوگا کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا پش کریں گے تو وہ ہمیں ڈبل پش کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرتا، لیکن اس کے برعکس جب اس طرح کے کوئی جو کردار ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو کریکٹرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کو اپنے رشتہ داری بنا کر، ان سے اپنا تعلق بنا کر، ان سے اپنے رشتہ ناطہ جوڑ کے کہ ہاں بھئی کدھر سے ہو آپ، مثال کے طور پر میں فلاں شہر سے ہوں تو کہیں گے او ہو اس شہر میں تو میرا فلاں فلاں رشتہ دار بھی رہتا ہے، میں تو وہاں آتا جاتا رہتا ہوں، تو پھر تو آپ اپنے قریبی ہوئے، اس طرح کر کے بول کے اور میٹھا میٹھا بول کے اپنے لیے جگہ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو بندہ آپ سے اتنی اپنائیت سے باتیں کر رہا ہو تو آپ کو وہ چبھتا بھی نہیں ہے، آپ اس کے لیے جب وہ آپ کو کہے گا کہ بھائی تھوڑی سی جگہ دینا تو آپ اس کے لیے لازمی جگہ بناؤ گے، یہ سوچ کر کہ یہ تو اپنا اپنا سا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ اس طرح کا کردار ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سب سے گھل مل کے باتیں کر رہا ہے، ہر شخص کے ساتھ اپنائیت کا اظہار کر رہا ہے اور وہ رضائی میں یوں بیٹھا ہے جیسے وہ اس رضائی کے ساتھ ہی سل گیا ہو۔ رضائی سی گئی ہے تو یہ اس کے ساتھ ہی سل گیا، یعنی کہ اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ باقی لوگ کھڑے ہیں، وہ رضائی لپیٹ کے اپنے گرد بڑے سکون سے، ظاہر ہے ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، پھر اس نے رضائی لپیٹی ہوئی ہے، وہ آلتی پالتی مار کے بالکل اس کے اندر مورچہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے بہت سی جگہ گھیری ہوئی ہوگی نا، اس جگہ کے اوپر کوئی دوسرا بھی بیٹھ سکتا تھا، لیکن اب اگر وہ سب سے لڑائی کر رہا ہوگا تو کیا ہوگا، بندے کہیں گے بھی اٹھو بھائی ہمیں بھی جگہ بناؤ، ہم نے بھی ٹکٹ لیا ہوا ہے،
لیکن وہ سب کے ساتھ ہنس کھیل رہا ہے تو لوگ اس کا لحاظ کر رہے ہیں، یعنی کہ ان شارٹ وہ اس کو کچھ کہہ نہیں رہے ہیں، اور وہ بہت ساری جگہ گھیر کے رضائی کے اندر آرام سکون سے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا جی آگے چلیں۔ وہ آ پہنچا کوئی چمٹا بجا کر مانگنے والا، بہت مقبول ہے لوگوں میں گا کر مانگنے والا۔ اب ایک اور جو ہے وہ بندہ شامل ہوا ہے، ایک نیا کردار۔ اس وقت یہ جو ہماری ٹرین کا ڈبہ ہے وہ ایک طرح سے سٹیج ڈرامہ لگ رہا ہے، جس کے اندر مختلف کردار جو ہیں وہ آتے جا رہے ہیں اور وہ بھرتا جا رہا ہے۔ بچوں آپ کو وہ کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے، وہ والی نظم یاد ہے آپ کو؟ اس میں بھی کچھ ایسی صورتحال تھی نا، بہت سارے لوگ تھے، بہت زیادہ رش تھا، ٹھیک ہے؟ یہاں بھی ایسی صورتحال ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو اس ڈبے میں گھس آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان میں اضافہ کس کا ہو گیا ہے؟ چمٹا بجا کر مانگنے والے کا، ایسے فقیر کا جو چمٹا بجا بجا کر مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے فقیر ہمارے یہاں موجود ہوتے ہیں کہ جو آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک چمٹا ہوتا ہے، اس چمٹے کو بجاتے ہیں، اس کے ساتھ عجیب سریلے بے سرے گانے گاتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ بتا رہے ہیں کہ اب اس پورے ماحول میں ایک اسی کی کمی رہ گئی تھی، اسی کی کسر تھی کہ وہ بھی آ گیا ہے، اور اب وہ چمٹا بجاتا جا رہا ہے اور گا رہا ہے، اور اس شور میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے، اور جس اضافے کی وجہ سے جو ہے وہ بجائے اس کے کہ لوگ تنگ پڑیں، لوگ اس کو بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، وہ ان میں مقبول ہے، مشہور ہے، لوگ پسند کرتے ہیں، لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارا سفر اور اچھا گزر جائے گا، ہم اس کا گانا سنتے سنتے آگے تک چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ بہم یوں گفتگو میں آشنائی ہوتی جاتی ہے، لڑائی ہوتی جاتی ہے، صفائی ہوتی جاتی ہے۔ بہم یوں گفتگو میں آشنائی ہوتی جاتی ہے کہ جب بات چیت آپس میں ہوتی ہے، جب لوگ بیٹھتے ہیں آ کر، اب 1 گھنٹے کا سفر ہے، 2 گھنٹے کا سفر ہے، تو وہ منہ بند کر کے تو نہیں کریں گے نا، وہ کچھ نہ کچھ بات کریں گے، اور جب وہ باتیں کرتے ہیں تو آپس میں آشنائی ہوتی ہے، جان پہچان ہوتی ہے۔ بھائی آپ نے کہاں جانا ہے، میں نے تو وہاں تک کا سفر کرنا ہے، اس طرح سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر کرتے کرتے کس سے ملنے جا رہے ہو، کیوں، اس طرح تھوڑی سی آشنائی ہو جاتی ہے، ایک طرح سے واقفیت ہو جاتی ہے، اور جوں یہ آشنائی، یہ واقفیت بڑھتی ہے تو ایک طرف دوستیاں ہوتی ہیں، تو دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کی بات پسند نہیں آئی تو لڑائی ہو گئی، اور جب یہ لڑائی ہوتی ہے تو بات جو ہے وہ بڑھنے لگتی ہے، اور دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آ کر صلح صفائی کراتے ہیں۔ تو شاعر یہ سارے منظر کو بیان کر رہا ہے کہ یہاں پر دوستیاں بھی ہو رہی ہیں، اس ڈبے کے اندر لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں، اور جہاں لڑائیاں ہو رہی ہیں وہاں دوسرے لوگ آ کر صلح صفائی کروا رہے ہیں، اور اس طرح یہ ایک طرح سے ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے اور چلتا ہی چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پوری نظم میں ہم نے دیکھا کہ شاعر ہمیں یہ مشورہ دے رہے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں، اور یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ جب آپ نے منزل پر پہنچنا ہو تو پھر آپ نے نامساعد حالات کو نہیں دیکھنا ہوتا، آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ ہر چیز جو ہے وہ میرے جیسی، میرے مطابق ہو تو ہی میں یہ کام کروں گا۔ وہ کہتے ہیں نا، نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا نچے گی، یہاں بھی وہی والی بات ہے کہ اگر آپ یہ سوچو کہ سب چیزیں، سب حالات میرے مطابق، میرے موافق ہو جائیں، میری مرضی کے مطابق ہو جائیں، تو ایسا کبھی نہیں ہوتا بیٹا۔ زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، مشکلات آتی رہتی ہیں، اتار چڑھاؤ آتا جاتا رہتا ہے۔ اب ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی میں جیسے بھی حالات ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں، ہم ان میں سے اپنے لیے بہترین راستہ نکالیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بات ہم نے ٹال دی، کسی بات سے ہم نے صلح صفائی کر لی، کہیں تھوڑا بہت ہم نے بول بھی لیا، ٹھیک، لیکن حد میں رہ کے، مطلب بدتمیزی کی طرف نہیں چلے جانا۔ لیکن انسان ہے نا، غصہ آ جاتا ہے، آواز اونچی ہو جاتی ہے ہماری، تو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی جاتی رہتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنا سفر چھوڑ کر بیٹھ جائیں، ہم رشتے ناطے توڑ کر بیٹھ جائیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے بیٹا تو ہم کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے، ہم کبھی بھی معاشرے کے اچھے فرد نہیں بن سکیں گے، اور لوگ ہمارے بارے میں بہت زیادہ غلط رائے قائم کر لیں گے، جس کی وجہ سے ہماری مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا۔ آگے سمجھ؟ چلیں جی، ابھی ہم چلتے ہیں مشق کی طرف۔ جی، مشقی کام میں ہمارے پاس پہلے سوال جواب ہیں۔ نظم ریل کا سفر کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے،
پہلے شعر میں شاعر مسافر کو کیا مشورہ دے رہا ہے؟ جی، اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ پہلے شعر میں شاعر مسافر سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی جگہ کھڑے ہو کر دوسروں کو گننے کی بجائے ڈبے میں سوار ہو جاؤ تاکہ تم سفر کرنے کے قابل ہو سکو، ٹھیک ہے؟ اس نظم کے دوسرے شعر میں جلوس نکلنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ کہ اس نظم کے دوسرے شعر میں جلوس نکلنے سے شاعر کی مراد اس نوجوان کا حلیہ خراب ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک مسافر گھر کی کیا چیز ریل کے ڈبے میں لے آیا ہے؟ وہ گھر کی چارپائی تک اٹھا لایا ہے ڈبے میں۔ یاد آیا مصرع؟ جی، ایک مسافر چارپائی اٹھا کر ڈبے میں لے آیا ہے۔ کون سا مانگنے والا لوگوں میں مقبول ہے اور کیوں؟ جی، چمٹا بجا کر مانگنے والا۔ تو اس کا جواب یہ ہوا کہ چمٹا بجا کر مانگنے والا فقیر لوگوں میں بہت مقبول ہے، اس لیے کہ وہ گانا گا کر ان کا دل بہلاتا ہے۔ رضائی میں بیٹھے ہوئے مسافر کا حال کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ رضائی میں بیٹھے ہوئے مسافر کا حال یوں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس طرح بیٹھا ہے جیسے کہ اسے رضائی کے ساتھ ہی سی دیا گیا ہو۔ سوال نمبر 2 ہے، نظم ریل کا سفر کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ ہم نے ٹک مارک کرنا ہے۔ شاعر کے مطابق شمار کرنے کی کوشش فضول ہے۔ کیا چیز؟ ریل کے ڈبے، ریل کی سیٹیں، سامان یا نفوس؟ نفوس۔ ریل کے سفر میں روٹی سے لڑتا ہے کون؟ سالن، پانی، دسترخوان یا پلیٹ؟ دسترخوان۔ رضائی میں مسافر ایسے بیٹھے ہیں جیسے گھروں میں بیٹھے ہوں، دبک کے بیٹھے ہوں، ڈر کے بیٹھے ہوں یا سل کے بیٹھے ہوں، سل کے بیٹھے ہوں۔ کوئی مسافر ریل میں کھیت کے گنے کٹا لایا ہے۔ سارے، آدھے، چوتھائی یا تہائی؟ سارے، ٹھیک ہے؟ ریل گاڑی میں ہجوم کے باعث سرائی سے لڑتا ہے کون؟ کپ، پلیٹ، جگ یا گھڑا؟ گھڑا۔ درج ذیل کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ نفوس، مورچہ بند، عوام الناس، مقبول، آشنائی، مردم شماری۔ ان سب کے معنی میں نے آپ کو لکھوائے ہیں، وہی معنی آپ نے لکھنے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد الفاظ لکھیں۔ گفتگو، خاموشی۔ لکھیے سب لوگ، پینسل سے ابھی کتاب کے اوپر ہی لکھ لیجئے، لیکن پینسل سے بیٹا، پین نہیں یوز کریں گے آپ، نہ پوائنٹر نہ مارکر۔ اب یہ نہیں کہنا کہ ٹیچر نے تو ہمیں بولا کہ پین یوز نہیں کرنا، ہم نے تو مارکر سے لکھا، ہم نے کون سا ٹیچر کی بات ڈالی؟ ایسی کوئی شرارت نہیں کرنی، پینسل سے لکھنا ہے۔ آشنائی، اجنبیت، اجنبیت۔ صفائی، گندگی۔ لڑائی، صفائی، صلح، ٹھیک ہے؟ لڑائی، صلح۔ مقبول، غیر مقبول، اپنا، پرایا۔ سوال نمبر 5 ہے، نظم ریل کا سفر کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس طریقے سے نظم کے اندر جو ہیں وہ فقرے مکمل ہوئے ہوئے، ہم نے وہی طریقہ استعمال کرنا ہے۔ ہم نے اپنے پاس سے الفاظ نہیں لگانے، وہی الفاظ ہم نے لگانے جو نظم میں موجود تھے، ٹھیک ہے؟ لنگوٹی کس خدا کا نام لے، گھس جا سواری کر، گھس یہاں پر لکھیے۔ یہ بستر میں ہزاروں تیر و نشتر باندھ لائے ہیں۔ تیر و نشتر۔ مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے۔ لکھ لیا؟ وہ حضرت جو عوام الناس میں گھل مل کے بیٹھے ہیں۔ گھل مل۔ وہ آ پہنچا کوئی چمٹا بجا کر مانگنے والا، چمٹا۔ مکمل؟ چلیں آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 6، مندرجہ ذیل کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث۔ اس طرح ہم نے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، اور اس کا طریقہ میں ہر بار آپ کو بتاتی ہوں کہ لفظ کو جملے میں استعمال کر کے دیکھیں
اس کو بلا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ مذکر ہے یا مونس، جیسے کہ گنجائش، گنجائش ہوتی ہے، گنجائش ہوتی ہے تو یہ مونس۔ لنگوٹی، لنگوٹی کسی جاتی ہے، یہ بھی مونس۔ گٹھر، گٹھر پھینکا جاتا ہے تو مذکر۔ رسی باندھی جاتی ہے، رسی مونس۔ گھڑا ٹوٹتا ہے تو مذکر، سراہی ٹوٹتی ہے تو مونس۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلیں جی، سوال نمبر 7 ہے، درج ذیل محاورات کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ اور محاورات کون سے ہیں؟ خدا کا نام لینا، ارے بھائی خدا کا نام لو، کیوں اتنی ڈراؤنی کہانی سنا رہے ہو؟ ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے اس محاورے کو استعمال کرنا ہے کہ اس کا معنی جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ جلوس نکلنا، گھل مل جانا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک مکمل۔ چلیے جی، اگلے صفحے پہ دیکھتے ہیں کیا ہے ہمارے لیے۔ سوال نمبر 8 ہے، نظم ریل کا سفر کے مطابق اوپر والی سطر کے الفاظ کو نیچے والی سطر کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ اس طرح کا سوال ہم نے پہلے بھی کیا ہوا ہے۔ چلیں جی، شروع کرتے ہیں۔ مردم شماری، پینسل سے یوں ملا لیجیے مردم کو شماری سے، ٹھیک ہے۔ نفوس جلوس، کھیت گنے، تیر نشتر، اس طرف چل پڑیے ادھر جی، یہ دیکھیے نشتر۔ لاؤ لشکر، مانگنے والا فقیر۔ لڑائی، اور لڑائی کے ساتھ آئے گا جی صفائی، اس طرف کو چلیے، یہ لیجیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا جو ایک ویب سا ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے جی سوال نمبر 9، نظم ریل کا سفر کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ یہ مرکزی خیال ہم آخر میں کریں گے، ابھی ہم یہ مکمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 10، اوپر والی سطر میں دیے گئے الفاظ کے ہم آواز لفظ نیچے والی سطر میں لکھیں۔ یہ کام ہم نے خود کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں ہماری انہوں نے کوئی ہیلپ نہیں کی ہوئی ہے، ہم نے خود ہی الفاظ جو ہیں، جو رائمنگ ورڈز ہیں، جو ہم قافیہ الفاظ ہیں، ہم آواز الفاظ ہیں، وہ ہم نے یہاں پر لکھنے، ٹھیک ہے۔ شماری سواری، یہاں پر لکھیے سواری۔ آشنائی لڑائی، لشکر لشکر نشتر، بجا گا، جلوس نفوس، سامان دسترخوان، ٹھیک ہے، سامان دسترخوان، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں جی، سوال نمبر 11 ہے، درج ذیل الفاظ کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں۔ میں آپ کو لفظ جو ہیں وہ ٹھہر ٹھہر کے بولوں گی اور آپ پینسل سے زیر زبر لگاتے جائیے۔ ابس، ابس، جلوس، مسافر، عوام الناس، نفوس، ٹھیک ہو گیا۔ سوال نمبر 12 ہے، سبق کے متن کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ مانگنے والا ڈھولکی بجا رہا تھا، غلط، وہ چمٹا بجا رہا تھا۔ ایک مسافر رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لایا ہے، بالکل درست، ایسا ہی ہے۔ ایک مسافر نے اپنا بیگ دوسروں کے سر پہ دے مارا، بیگ نہیں تھا بھائی، وہ گٹھر تھا، تو یہ ہمارا غلط۔ ریل میں سوار ہونے سے پہلے مسافروں کی مردم شماری کر لینی چاہیے، غلط، اگر آپ اس کام سے لگے تو آپ کی ٹرین تو نکل گئی۔ گا کر بھیک مانگنے والا لوگوں میں بہت مقبول ہے، بالکل درست۔ جی بچوں، یہاں تک ہمارا ہو گیا، اور اب ہمارا ایک چھوٹا سا کام رہ گیا، اور وہ کون سا ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ جلدی سے بتائیں، کون سا تھا؟ سوال نمبر 9، اور وہ کیا تھا؟ مرکزی خیال، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، واپس نظم پہ چلتے ہیں۔ جی بچوں، اس نظم ریل کا سفر کا ہم نے کرنا ہے مرکزی خیال، تو اس میں سید ضمیر جعفری آپ میرے ساتھ لکھنا چاہیں گے؟ میں آہستہ آہستہ بولتی ہوں، آپ لوگ پینسل سے رف کاپی کے اوپر لکھتے جائیے، ٹھیک ہے، بعد میں پھر آپ اس کو نیٹ کاپی پہ اتار لیجیے گا، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں جی،
اس نظم ریل کا سفر میں سید ضمیر جعفری مزاحیہ انداز میں نصیحت کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے تو راستے کی مشکلات کو خاطر میں نہ لائیں اور پوری توجہ سے صرف اور صرف اپنی منزل پہ پہنچنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ نظم ریل کا سفر میں سید ضمیر جعفری مزاحیہ انداز میں نصیحت کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنی منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو راستے کی مشکلات کو خاطر میں نہ لائیں اور اپنی پوری محنت منزل تک پہنچنے میں صرف کریں۔ جی بچوں، ہماری نظم ہو گئی مکمل اور ہم نے اس کی تشریح بھی کر لی، ہم نے اس کی مشق بھی مکمل کر لی، اس کا مرکزی خیال بھی کر لیا۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کاپی نکالنی ہے، ہم نے اپنا سارا مشقی کام کاپی کے اوپر اتارنا ہے، مارجن لائنز لگانا نہیں بھولنا، ہم نے ریل کا سفر لکھنا نہیں بھولنا، نظم کا عنوان ہے وہ ہمارا، اور پھر ہم نے شاعر کا نام لکھنا نہیں بھولنا، پھر ہم نے اپنے کام کو ترتیب کے ساتھ مکمل کرنا ہے اور کاپی کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ ہم نے اپنی کاپی کو سنبھال کے رکھنا ہے، ایسا نہ ہونا کہ ہم اپنا کام مکمل کر بیٹھیں اور کوئی چھوٹا بہن بھائی آ کے کاپی پھاڑ دے۔ ٹھیک ہے، اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اب ہم بڑے ہو گئے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی چیزوں کو خود سنبھالنا ہوتا ہے، ہم اس بات کے اوپر لائن نہیں کر سکتے کہ ہماری امی آ کر ہماری چیزیں سمیٹیں گی یا ہماری آپی آ کر سمیٹیں گی۔ ہم بڑے بچے ہیں، ہم نے اپنا کام خود کرنا ہوتا ہے، لہٰذا کام ختم کیجئے، ساری چیزیں سمیٹیے، ایک مناسب جگہ کے اوپر اپنی جو کتاب ہے، کاپی ہے، سارا سامان جیومیٹری کا جو بھی ہے اس کو بند کر کے رکھیے اور پھر آپ کھیلنے کے لیے جائیے۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی نظم جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے اس کو خوب انجوائے بھی کیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہماری اگلے سبق میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔